الرجیم میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات سے میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک سل تو پوچھ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیل اولاد یعقوب سے یعنی یہودیوں سے، کم کتنی ہی آتیناہم کتنے ہی دیے ہم نے ان کو، کم کتنے ہی آتیناہم دیے ہم نے ان کو، من آیتم بینتم واضح احکامات، ومن اور جو شخص یبدل تبدیل کر دے گا نعمت اللہ اللہ تعالیٰ کی انعام کو، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ بعد اس کے جب کہ آیا وہ انعام اس کے پاس، فإن اللہ پھر بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ زینا سجا دیے گئے للذین کفروا سجا دی گئی للذین کفروا کافروں کے لیے الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، ویسخرون اور کافر مذاق اڑاتے ہیں من الذین آمنوا ایمان والوں کا، والذین اور جو لوگ اتقوا پرہیزگار ہیں، فوقہم بالاتر ہوں گے مسلمانوں کافروں پر، بالاتر ہوں گے کافروں پر، یوم القیامتی قیامت کے دن، واللہ یرزق اور اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں، من یشاء جس کو چاہتے ہیں، بغیر حساب بے حساب، ان گنت، کان الناس تھے لوگ امتم واحدتن ایک موحد جماعت، یہاں سے چھوٹی سی عبارت حذف ہے، فاختلفوا فی التوحید، یہ تفاسیر سے آپ کو ملے گی، پھر اختلاف کیا انہوں نے توحید میں، فبعث اللہ النبیین پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، وانزل اور اتاری اللہ تعالیٰ نے معہم الکتابہ ان نبیوں کے ساتھ الکتابہ کتاب، بالحق کی سچی، لیحکما تاکہ کتاب فیصلہ کرے، بین الناسی لوگوں کے درمیان، فی ما اس توحید میں جو اختلاف کیا انہوں نے، فی اس میں، بغیم بینہم آپس کی بغاوت کی وجہ سے، آپس کی سرکشی کی وجہ سے، فہد اللہ الذین آمنوا پھر ہدایت دی اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ اس توحید کے متعلق، اس توحید کی طرف جو اختلاف کیا انہوں نے اس میں، یا اس کا آگے من الحق کی آ رہا ہے، اس کے ساتھ اس کو جوڑ لیتے ہیں، لما من الحق کی اس حق کی جو اختلاف کیا انہوں نے، فیہ اس میں، بِإِذْنِهِ اپنے حکم کے ساتھ، واللہ یہدی اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، من یشاء جس کو چاہتے ہیں، الی صراط مستقیم صراط مستقیم کی طرف، سیدھی راہ کی طرف، ام حسبتم یا خیال کیا تم نے مسلمانوں، ان تدخلوا الجنت یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ولما اور ابھی تک نہیں، یاتکم آئے تم پر، مثل حالات الذین خلو ان لوگوں جیسے جو گزر گئے، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم پہنچی ان کو، البأساء بھوک کی تکلیف، والضراء اور بیماریاں، وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، ہلا کر رکھ دیے گئے، اللہ اکبر، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول پکار اٹھا رسول، والذین اور وہ لوگ جو پکار اٹھے وہ لوگ جو معہو رسول کے ساتھ تھے، متی نصر اللہ کب آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد، الا سنو، ان نصر اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد، قریب ہے، یسألونک صحابہ پوچھتے ہیں تجھ سے، ماذا ینفقون کیا وہ خرچ کریں، یا اس کا دوسرا میننگ بھی آپ کر سکتے ہیں، کس پر وہ خرچ کریں، کل آپ جواب دیجئے اے پیغمبر، تو جواب دے، ما انفقتم جو بھی تم خرچ کرو، من خیرن کوئی مال، فللوالدین پھر والدین پر خرچ کرو، والاقربین اور رشتہ داروں پر، والیتامی اور یتیموں پر، والمساکین اور مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر خرچ کرو، وما تفعلوا من خیرن اور جو بھی تم کرو گے کوئی نیکی، فإن اللہ بہ علیم پھر بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، کتبہ لازم کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، القتال جہاد، وہو کرہ لکم حالانکہ وہ ناپسند ہے تمہیں،
वअसा और उम्मीद है अन तकरहू ये कि तुम नापसंद करो शैअन एक चीज़ वहुव खैरुल लकुम और वो बेहतर हो तुम्हारे लिए। वअसा और उम्मीद है अन तुहिब्बू ये कि तुम पसंद करो शैअन कोई चीज़ वहुव शर्रुल लकुम हालांकि वो बुरी हो तुम्हारे लिए। वल्लाहु यालमु और अल्लाह ताला जानते हैं व अंतुम ला तालमून और तुम नहीं जानते। सदकल्लाह सदकल्लाह सदकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल बनी इसराईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बैयिना व मन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बादि मा जाअतहु फइन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। ये आयत जो है ऊपर पीछे जो है क़यामत का तज़किरा हुआ कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये काफिर दरअसल क़यामत के इंतज़ार में हैं, उस वक्त के इंतज़ार में हैं जब अल्लाह ताला बादलों के साइबान में तशरीफ़ फरमा होंगे और फरिश्ते जो हैं वो भी अर्श के इर्द गिर्द इकट्ठे होंगे। ये नक्शा थोड़ा सा अल्लाह ताला ने क़यामत का खींचा। तो बताना मकसद ये था कि उस वक्त के इंतज़ार में हैं जब क़यामत कायम हो जाएगी, लेकिन उस वक्त इनका और किस्सा तमाम हो जाएगा, हर चीज़ मुकम्मल हो जाएगी जिस मकसद के लिए दुनिया बनाई गई। तो उस वक्त इनको ये चीज़ें फ़ायदा नहीं देंगी। यानी उस वक्त का समझ आ जाना जो है किसी को फ़ायदा नहीं देगा। ईमान असल में यही है कि हम बिन देखे यकीन करें, बगैर देखे अल्लाह ताला के अहकामात पर और कुरान मजीद की बताई हुई बातों पर आंखें बंद करके जो है यकीन कर लें, यही असल ईमान है। सल बनी इसराईल कम आतैनाहुम मिन आयतिन बय्यिना। फिर मुसलमानों को जो है वो मुतवज्जो किया गया यहूदियों की तरफ कि यहूदियों से पूछो कि हमने उनको कितनी ज्यादा नेमतें दी, कितने हमने उनके ऊपर इनामात किए, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने उनकी नाशुक्री की, उन्होंने नाकदरी की। हमने उनकी तरफ जलीलुल कदर पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, अपनी किताब तौरात उनको इनायत फरमाई और दुनिया में उनको बरतरी अता फरमाई। हमने उनको जितने उस वक्त दुनिया के अंदर लोग थे उनमें सबसे ज्यादा मोतबर लोग बनाया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अल्लाह ताला की नाशुक्री की और मुख्तलिफ सवालात करके अपने नबियों को तंग किया, अंबिया को शहीद किया, तो आखिर वो जलीलो ख्वार होकर रह गए। तो मुसलमान भी अगर नाकदरी करेंगे इसकी तो इनके साथ भी यही मामला होगा। मुसलमानों को वक्त पे इस दीन की कदर कर लेनी चाहिए। क्योंकि आज और हम आज जो है देख रहे हैं ये वाला माहौल कि आज हम अपने दीन की हमने कदर नहीं की, कुरान की कदर नहीं की, तो आज मुसलमान जो हैं पस्ती का शिकार हैं। इकबाल का वो शेर है कि वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तार के कुरान होकर। वाकई कुरान मजीद को छोड़ने की वजह से जो है आज मुसलमान जिल्लत का शिकार हैं, क्योंकि कुरान वो रोशन किताब है और किताब हिदायत है जिसको पढ़ लेने के बाद कोई भी इंसान जो है जिसका ज़हन बिल्कुल मामूली किस्म का हो वो भी राह रास्त पर आ जाता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनसे पूछो और उनसे इबरत हासिल करो। अगर उनकी तरह तुमने भी इस्लाम की और कुरान की नकदरी की तो अल्लाह ताला भी नेमत को बदल देंगे। वमन युबद्दिल नेमतल्लाहि मिन बादि मा जाअतहु फइन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। जो शख्स अल्लाह ताला की दी हुई नेमत को तब्दील कर देगा, मसख कर देगा, तो अल्लाह ताला बहुत सख्त सजा देने वाले हैं। काफिरों ने भी यानी यहूद नसारा ने भी मसख किया था अपने दीन को। यहूदियों के अंदर 71 फिरके थे और जो ईसाई हैं उनके अंदर 72 फिरके थे। तो सारे के सारे जो थे वो कुफर पर थे, कोई भी उनमें से राय हिदायत पर नहीं है। लेकिन अब मुसलमानों के अंदर जो है 73 फिरके हैं, लेकिन इनके अंदर एक फिरका यानी हमारे अंदर मुसलमानों के अंदर एक फिरका जो है वो सही दीन पर रहेगा और अल्लाह ताला की रिजा का मुस्तहिक रहेगा। क्योंकि जितने भी कोई तब्दीलियां कर ले, जितने भी फिरके बना ले, कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी चूंकि अल्लाह ताला ने ली है, तो इस वजह से कुरान को कोई तब्दील नहीं कर सकता और जो कुरान पर अमल करने वाला फिरका होगा वो इंशाल्लाह राह हिदायत पर होगा। ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरूना मिनल्लज़ीना आमनू। और फिर काफिरों का तज़किरा फरमाया कि काफिर जो हैं उनके लिए दुनिया की जिंदगी ही सब कुछ है
اور دنیا ان کے لیے سجا دی گئی ہے، اور مسلمانوں کی غربت کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس اسباب نہیں ہیں، کھانے پینے کے کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، اور مالی تنگی کا سامنا ہے ان کو، لہٰذا یہ کافر جو ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، قیامت کے دن جو پرہیزگار ہیں وہ ان کافروں پر بالاتر ہوں گے۔ آج جو بہت شاہانہ زندگیاں بسر کر رہے ہیں لیکن ہیں کافر۔ آج کی ہم مثال لے لیتے ہیں، جیسے ہمارے اسلامی ممالک ہیں وہ کتنا پیچھے ہیں۔ جی، تو مسلمان جو ہے وہ بھی یہی خیال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ وسائل نہیں ہیں، اس وجہ سے ہم دین میں معاشرے میں پستی کا شکار ہیں۔ تو یہ خیال ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ مالی وسائل کی وجہ سے جو ہے دین غالب آتا ہے، حالانکہ مسلمان عملی طور پر جب زیرو ہو جاتے ہیں، عملی طور پہ کچھ نہیں کرتے، تو اس وقت پستی جو ہے ان کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ آج کل جو پستی ہے وہ مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں، مالی وسائل تو آج کل مسلمانوں کے پاس بھی ہیں، پہلے زمانے سے کئی گنا زیادہ ہیں، لیکن کیا ہے کہ عملی طور پر زیرو ہیں، عملی طور پہ بالکل جو اگر یہ کہیں کہ کافروں کی طرح کے ہمارے اعمال ہیں تو بھی کہنا برا نہیں ہوگا، کیونکہ صرف ایک کلمے کا ہی فرق ہے، باقی نہ ہمارا حلیہ مسلمانوں والا ہے، نہ ہمارے اعمال، نہ ہمارے اخلاق، کچھ بھی مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ تو یہی وجہ ہے، قرآن کو ترک کرنے کی وجہ سے اور اسلام کے احکامات کو، رولز کو ترک کرنے کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اس ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو کافر بھی جو تھے وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس دنیاوی مال نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی مسلمان قیامت کے دن تمہارے اوپر بالاتر ہوں گے۔ اور جہاں تک رزق کی بات ہے، رزق تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے انگنت دے دیتا ہے، اس میں کوئی اگر آپ نے پرکھنا ہے کہ کوئی اللہ کے ہاں مقبول ہے تو یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے پرکھنے کا۔ کان الناس امۃ واحدہ، تمام لوگ جو تھے موحد تھے، یعنی پہلا انسان جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا حضرت آدم علیہ السلام، ظاہر ہے کہ وہ نبی تھے اور موحد ہی تھے۔ پھر جیسے جیسے نسل آگے بڑھتی گئی اور طبیعتوں میں اختلاف کی وجہ سے اور اپنے نبی سے دوری کی وجہ سے اختلافات بھی بڑھتے گئے، اور توحید کے اندر جو ہے وہ شرک کی آمیزش ہونے لگ گئی۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے اور نبیوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا، یعنی جو نسل بڑھتی گئی، ضرورت انبیاء کی بھی بڑھتی گئی، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے رہے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کے ساتھ کتابیں نازل فرمائی تاکہ وہ کتابیں لوگوں کے درمیان میں اس توحید کو واضح کر سکیں جس کے اندر انہوں نے اختلاف کرنا شروع کیا۔ جیسے ہمارے پاس کتاب ہے، قرآن مجید ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں اور کوئی بھی اس کا ترجمہ کرے جس کو عربی کا صحیح لفظی ترجمہ آتا ہو، لفظوں کے معنی آتے ہوں، تو وہ توحید کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ کوئی اس میں ملاوٹ نہیں کر سکتا قرآن کے لفظوں میں۔ تو جو بھی کرے گا ترجمہ، وہ ظاہر ہے کہ لفظوں کا ترجمہ کرتے ہوئے اگر کوئی ہیر پھیر نہیں کرے گا تو ٹھیک توحید کے اوپر آخرکار پہنچ جائے گا۔ تو اسی طرح پچھلی کتابیں بھی جو تھیں اللہ تعالیٰ نے توحید کے ساتھ ہی بھیجی، اور انہوں نے جو شرک تھا اس کی جڑ کاٹ دی۔ بغیم بینہم، کیا ہوتا ہے اختلاف توحید کے اندر کب ہوتا ہے؟ آپس کی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے، لڑائی آپس میں لوگوں کی ہوتی ہے اور توحید جو ہے اس کو رگڑ دیا جاتا ہے اندر، اس کے اندر جو ہے اپنے پاس سے ملاوٹیں جو ہیں شامل کر دی جاتی ہیں آپس کی لڑائی اور آپس کی ضد کی وجہ سے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں اپنے حکم کے ساتھ حق کی طرف ہدایت دے دیتے ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہتے ہیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جہاد کی ترغیب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جنت میں جانا جو ہے آسان نہیں ہے،
تم نے مسلمانوں یہ خیال کر لیا ہے کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے۔ مستہم البأساء والضراء، یعنی پہلے انبیاء کی جو امتیں تھیں ان پر جو حالات آئے تھے، ان کو بھوک کی تکلیف اور جسمانی تکلیف سے آزمایا جاتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کو لوہے لوہے کی جو آریاں ہوتی ہیں آری ان کی سر کی مانگ کے درمیان میں رکھی جاتی اور نیچے تک ان کو چیر دیا جاتا، 2 ٹکڑے ان کے کر دیے جاتے۔ تو یہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ آپ تصور کریں کہ ہمارا اگر کوئی خدا نخواستہ ناخن بھی کاٹ دے دین کے لیے، تو ہم تو چیخو پکار شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں عادت ہی نہیں دین کے لیے قربانی دینے کی۔ ذرا سی کوئی آزمائش آئی نہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ اسی وقت شکوے شروع کر دیتے ہیں، اسی وقت جو ہے دین کو چھوڑنے کی، اللہ تعالیٰ کو چھوڑنے کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں مجھے تو ایسے لگتا ہے بعض اوقات کہ خدا نخواستہ اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش آ گئی ایسی، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں اس وقت سے۔ ہمیں عادت ہی نہیں ہے دین کے لیے قربانیاں دینے کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت میں داخل ہونا اتنا آسان نہیں ہے، تمہیں آزمایا جائے گا جسمانی طور پہ بھی اور مالی لحاظ سے بھی، تمہارے اوپر تنگی کر کے تمہیں آزمایا جائے گا۔ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، اور وہ ہلا دیے گئے، ایسے ان کے اوپر آزمائشیں اتنی سخت آئیں کہ ان کے قدم اکھڑنے لگے، وہ جیسے اندر سے ہلا دیا جاتا ہے کسی کو، اس طرح کی ان کی حالت ہو گئی، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھی بھی یہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یعنی وہ آزمائشیں اتنی سخت تھی کہ ایک تو ہے کہ عام انسان کی اور اللہ کے نبیوں اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن کیا ہوا کہ اللہ کے نبی بھی پکار اٹھے، ایسی سخت آزمائش تھی کہ اللہ کے نبی اور اس کے ساتھی بھی یہ پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اندر تک ان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح ہلایا آزمائشوں سے۔ الا ان نصر اللہ قریب، لیکن جب آزمائش اس شدت کو پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب مل جاتا ہے کہ اللہ کی مدد قریب ہے، گھبراؤ نہیں۔ ہمارے اوپر مختلف قسم کی آزمائشیں آتی ہیں، جنگی قسم کی آزمائشیں تو الحمدللہ اب نہیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، لیکن جو انسان اسلام پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں۔ جیسے پچھلے دنوں آپ نے وہ کلپ دیکھا ہوگا، ویڈیو کلپ، جس کے اندر ایک عیسائی لڑکی جو ہے وہ مسلمان ہوئی ہیں، تو انہوں نے اپنا بتایا کہ کس طرح ان کو گھر سے نکال دیا گیا، ان کے ماں باپ نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ تو اس ٹائپ کی آزمائشیں آج بھی ہیں، اور جو مسلمان ہیں ان کے اوپر بھی طرح طرح کی آزمائشیں آتی ہیں۔ اگر کوئی مسلمان بننے کی کوشش کر رہا ہو، پہلے تو سب سے پہلے تو اس کو اس کا ماضی یاد دلایا جائے گا کہ اب تک تو تم سب کے سامنے جو ہے چہرہ دکھاتی رہی اور تمہارا لباس ایسا تھا، اور اب تم نے اپنے آپ کو چھپا لیا، اب کیا فائدہ اگر کوئی پردہ کرنا چاہے۔ اگر کوئی نماز کی طرف آ جائے تو ملانی بن گئی ہے۔ طرح طرح کے جو ہے تانے اور طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، اور معاشرہ جو ہے وہ آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب ایسی آزمائشیں آنا شروع کریں تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ آپ واقعی آپ مسلمان بن رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کلمہ گو مسلمان ہیں، لیکن ہم اندر سے پورے مسلمان نہیں ہیں۔ ہم پورے مسلمان اس وقت ہی ہوں گے جب ہم دین کے ایک ایک رکن پر عمل کریں۔ پچھلے دنوں بھی ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی، احادیث مبارکہ کے بارے میں ہم لوگ بڑا ان کو ہلکا لیتے ہیں کہ چلیں یہ سنت ہے، چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک چیز غزوہ احد کی ایک سنت مجھے یاد آئی۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام کو، جن کو نبی علیہ السلام نے ایک گھاٹی کے اوپر فرمایا تھا کہ تم نے یہاں پہ کھڑے رہنا ہے جب تک میری طرف سے حکم نہ آ جائے، تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ اگرچہ وہ جنگ کا معاملہ تھا یا جو بھی ہم سمجھے، لیکن اگر ہم اس کو سنت کی نظر سے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم تھا، ایک حدیث مبارکہ تھی، تو صحابہ کو جو ہے جب پتہ چلا کہ فتح ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق فیصلہ کیا کہ فتح ہو گئی ہے، اب ہمیں جا کے مال غنیمت جو ہے وہ اکٹھا کرنا چاہیے۔ انہوں نے گھاٹی چھوڑ دی تو فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ تو آپ سوچئے کہ ایک حدیث مبارکہ پر عمل نہ کرنے کا یہ نتیجہ تھا کہ فتح، ملی ہوئی فتح شکست میں بدل گئی، اور کتنے صحابہ اس کے بعد شہید ہوئے۔ وہ جب انہوں نے گھاٹی چھوڑی تو اس کے بعد کتنا نقصان اٹھانا پڑا مسلمانوں کو۔ تو اسی طرح ہم اگر ایک حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، ایک سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمیں کئی بار اس سے بھی بڑا نقصان اٹھانے کا جو ہے اندیشہ ہوتا ہے۔
لیکن ہمیں وہ نقصان نہیں لگتا، کیونکہ ہمارا بالکل مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو گیا ہوا ہے. ہم نے زندگی کو اور نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے. ہماری زندگی میں، ہمارے دلوں میں اہمیت ہی اور چیزوں کی ہو گئی ہے. مادہ پرستی ہمارے اندر اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ ہمیں بس لباس، خوراک، مکان، گاڑی، ان چیزوں سے کے علاوہ ہم کچھ سوچتے ہی نہیں. پیسہ آج کل بس پیسہ کما لو، پیسہ کما لو اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ اگر پیسہ نہ کمایا تو میرا کوئی ٹھکانہ نہیں. مطلب سوچ جو ہے وہ صرف پیسے کے گرد گھومتی ہے. تو یہ بہت اسلام کے بالکل الٹ سوچ ہے. ابھی جیسے ہم نے آیت پڑھ لی ہے پیچھے کہ مال جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. کوئی بھی چاہے ایڑیاں بھی رگڑ لے، اس کے اگر نصیب میں اللہ تعالیٰ نے مال نہیں لکھا تو اس کو نہیں ملے گا. اور اگر کوئی نہیں بھی محنت کرتا، کوشش نہیں کرتا، اگر اللہ نے اس کے نصیب میں مال لکھا ہے تو اس کو ملے گا. تو در حقیقت کوشش ہم نے ان کاموں میں کرنی تھی، دین کے معاملات میں ہم نے کوشش کرنی تھی. وہ کوشش ہم نے صرف کرنی شروع کر دی ہے دنیا کے لیے. اور ظاہر ہے کہ جب ہم پیسے کے پیچھے بھاگیں گے اور دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر ذلت اور رسوائی کے علاوہ ہمارا کوئی جو ہے نا ٹھکانہ نہیں ہے. تو مسلمان کو کل بھی عظمت ملی تھی قرآن اور اسلام پر عمل کرنے سے. آج بھی اگر مسلمان عظمت چاہتا ہے تو یہی چیز ہے جو اس کو عظیم بنائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اس کی قدر عطا فرمائے اور صحیح اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یسألونک ماذا ینفقون، جہاد کے ساتھ پھر انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا حکم آیا. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں. چونکہ ابتدائی اسلام تھا، مالی تنگی تھی، تو انہوں نے پوچھا، اور پہلا حکم تھا، ابتدائی حکم تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا خرچ کرنا چاہیے اور کس پر خرچ کرنا چاہیے. تو اس کا جواب ملا، کل ما انفقتم من خیرین، جو بھی تم مال خرچ کرو کسی بھی صورت میں ہو، فللوالدین، پہلے حقدار والدین ہیں. یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے آج کہ ہم والدین کے اوپر مال خرچ کرنے میں یا رشتہ داروں یا یتیموں مسکینوں میں سے پہلے 2 نمبر جو والدین اور رشتہ دار ہیں ان پر ہم نہیں خرچ کرتے. ہمارے گھر کے اندر، ہمارے آس پاس یتیم اور مسکین ہوتے ہیں، لیکن ہم جو ہے دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر میں اپنے گھر کے اندر ضرورت مند کو دے دوں تو اس کا ثواب جو ہے وہ زیادہ ہے، ڈبل ثواب ہے. ایک رشتہ داری نبھانے کا ثواب ہے اور ایک خیرات کرنے کا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ثواب ہے. اور ایک اور بھی کانسیپٹ یہ ہے کہ صدقہ اگر کوئی ہمیں دیتا ہے، ہمیں کوئی صدقہ دے رہا ہے، تو گویا کہ اس کی جو مصائب ہیں وہ ہمارے اوپر آ جائیں گے. لوگ بڑا مائنڈ کرتے ہیں اس چیز کو کہ مجھے صدقہ دے دیا. آپ نہ دیں، دیتے ہوئے ان کو نہ کہیں کہ یہ صدقہ ہے، لیکن آپ دے سکتے ہیں. والدین کو، رشتہ داروں کو، یتیموں مسکینوں کو، ان سب کو آپ دے سکتے ہیں صدقے کی نیت سے. کیونکہ صدقہ کوئی بلا نہیں ہے کہ جو کسی دوسرے کو آپ دیں گے تو اس کے اوپر پڑ جائے گی. صدقہ بھی ایک نیکی ہے. یعنی آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو آپ گویا کہ اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں. اگر مستحق ہیں، سب سے پہلے دیکھنا کہ میرے والدین مستحق ہیں، ان کو دیں. اس کے بعد رشتہ داروں میں قریبی رشتہ دار دیکھیں، بہن بھائی، بھتیجے بھتیجیاں، بھانجے بھانجیاں، ان سب کو صدقہ دیں. لیکن زکوٰۃ کی بات نہیں، یہ نفلی صدقے کی بات ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے کچھ اور معاملات ہیں. پھر اس کے بعد یتیم اور مسکین اور مسافر، یہ چیزیں بعد میں دیکھنی ہے، پہلے ان لوگوں کو دیکھنا ہے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو بھی کوئی نیکی کرو گے اللہ تعالیٰ کی ہاں وہ لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں. چاہے کسی بندے کو پتہ چلے یا نہ چلے، اللہ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے.